الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیہ أنیب۔ ترجمہ: کہا اے میری قوم، دیکھو تو صحیح، اگر مجھے اپنے رب کی طرف سے سمجھ آ گئی ہے اور اس نے مجھے عمدہ روزی دی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تجھے منع کروں میں اس کے خلاف کروں، میں تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح ہی چاہتا ہوں اور مجھے تو صرف اللہ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے استہزاء کیا اور ان کی دعوت کو جھٹلایا اور اپنے باپ دادوں کے جو فرضی اور جھوٹے معبود تھے ان کو چھوڑنے سے انکار کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اے میری قوم، دیکھو تو صحیح کہ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بینہ یعنی کھلی ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھ کو عمدہ حلال روزی دی ہے، یعنی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کے بغیر حلال و طیب طریقے سے روزی مرحمت فرمائی ہے، یا پھر اس سے مراد باطنی روزی بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی علم و حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ کو فہم و بصیرت دیکھ کر وہ صاف راستہ دکھلایا جو تم کو نظر نہیں آتا اور اس دولت سے مالا مال کیا جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا، تو کیا اس کا حق یہ ہے کہ میں معاذ اللہ تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور خدا کے احکام سے روگردانی کرنے لگوں، یا تمہارے استہزاء اور تمسخر سے گھبرا کر نصیحت کرنا چھوڑ دوں، سمجھانا چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جن بری باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں، میری یہ خواہش نہیں کہ تم سے علیحدہ ہو کر خود ان کا ارتکاب کروں، مثلا تم کو تو میں تارک دنیا بناؤں اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں بھر لوں، نہیں۔ جو نصیحت میں تم کو کرتا رہا ہوں تم سے پہلے میں خود اس کا پابند ہوں۔ تم مجھ کو یہ الزام نہیں دے سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی اور ہوا پرستی پر محمول ہو سکتی ہے۔ میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ تمہاری دینوی اور دنیاوی حالت درست ہو جائے، موجودہ ردی حالت سے نکل کر تم جو ہے وہ ایمان و عرفان پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور اس مقصد اصلاح کے سوا میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں جسے میں اپنے مقدور و استطاعت کے موافق کسی حال نہیں چھوڑ سکتا۔ باقی یہ کہ میری بات بن آئے اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، یہ سب خداوند قدوس کے قبضے میں ہے، اسی کی امداد اور توفیق سے سب کام انجام پا سکتے ہیں۔ میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔